او بھائی جان مجھے بتائیے گا اس کائنات میں میرے حضور سے بڑھ کر کوئی مصروف شخصیت گزری ہے؟ حضور نے اپنی زندگی کو 4 حصوں میں تقسیم کیا تھا. ایک وقت اللہ کے لیے تھا, اس میں مخلوق نہیں تھی. ساری رات اللہ کے حضور کھڑے رہتے, پاؤں مبارک متورم ہو جاتے. عرض کیا گیا حضور آپ مشقت میں بڑے رہتے ہیں, حالانکہ اللہ نے آپ کی برکت سے اگلے پچھلوں کے گناہ معاف فرما دیے. تو میرے نبی فرماتے افلا اکون عبدا شکورا, کیا میں اللہ کا شکر گزار بندہ نہ بنوں؟ ایک وقت اللہ کے لیے, ایک وقت مخلوق کے لیے, دکھیوں کے کام آتے تھے, بیواؤں کے کام آتے تھے, ایک وقت اپنے لیے. اما عائشہ سے سوال کیا گیا حضور گھر تشریف لاتے ہیں تو کیا معمولات ہوتے ہیں؟ تو آپ فرما دی گھر تشریف لاتے تو بکری کا دودھ دو لیتے ہیں, کپڑوں کو پیوند لگا لیتے ہیں, جوتا بھی گانٹھ لیتے ہیں. یہاں سوال ہے یہ کام ازواج نہیں کر کے دے سکتی تھی؟ یہ ڈیوٹی صحابہ اپنے کندھوں پہ نہیں لے سکتے تھے؟ حضور اپنا کام خود کیوں کرتے؟ یہ امت کی تعلیم کے لیے. جو اپنا کام خود کرتے ہیں ان کی طبیعتوں میں عجز پیدا ہوتا ہے, اور جو اپنا کام خود نہیں کرتے 2 باتیں ہو سکتی ہیں, یا متکبر ہوں گے یا پھر سست ہوں گے. ہمیں کچھ رویے ملے, وہ کہتے ہیں کہ میری گاڑی کا دروازہ کھولنے والا ملازم الگ, میرے بوٹ پالش کرنے والا الگ, میرے کپڑے دھونے پریس کرنے والا الگ, مجھے اپنا کام خود کرنے کی کیا ضرورت؟ اللہ فرماتا ہے محبوب آپ کو ہو تو ہم بطح مکہ کو سونے چاندی کا بنا دیں. جس کے دربان ابو بکر و عمر جیسے لوگ ہوں وہ اپنا کام خود کریں, اور پھر مجھے اور آپ کو دیکھنا ہوگا. 2 ہی چیزیں ہو سکتی, تیسری چیز کوئی نہیں ہو سکتی. چوتھا وقت اپنے گھر والوں کے لیے تھا, اور اس کے نتائج دیکھیے. حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا بچوں کو سلا کے مصلی بچھا لیتی ہیں اور پیشانی جھکا لیتی ہیں, اور ایک دن کیا کہتی ہے اللہ سے, یا اللہ تیری راتیں مختصر ہیں. رات بیت جاتی ہے, فاطمہ کا ذوق بندگی نہیں پورا ہوتا. اللہ فاطمہ کو 1 رات دے دے, تجھے جی بھر کے سجدے تو کر لو. گھر سے سجدے ملے نا. امام زین العابدین فرماتے ہیں میں نے تہجد اپنے باپ سے سیکھی ہے. جب یہ کربلا سے لوگ واپس آئے نا تو مدینے کی عورتیں افسوس کے لیے آئی, تو سیدہ زینب سے کسی نے سوال کیا کہ کربلا میں خاندان نبوت پہ سب سے مشکل گھڑی کون سی تھی؟ پوچھنے والے کی غرض کہ کسی کی شہادت کی تڑپتی کہانی سنائیں گی, لیکن سیدہ زینب فرماتی کربلا میں خاندان نبوت پہ سب سے مشکل گھڑی وہ تھی جب خیموں کو آگ لگی تو بچے دوڑ گئے ڈر کی وجہ سے. ان بچوں کو جمع کرنے اور لاشوں کو اکٹھا کرنے میں ہمارا کچھ وقت لگا. تو آپ فرماتی ہماری نماز مغرب میں تھوڑی سی تاخیر ہو گئی. قضا نہیں بھائی, تاخیر. مصلی گھر سے ملا تو مصلی کربلا تک آیا. بھائی جان اگر آپ وقت دو گے تو اس کے نتائج آئیں گے, اگر وقت نہیں دو گے تو آپ کے بچے اور لوگوں کے ہاتھوں میں کھیلیں گے. اسلام آباد سے کراچی تک جو تبرے بولے گے آپ کو نہیں پتا, صحابہ کو گالیاں دی گئیں. اگر آپ سکھاتے نا, جس طرح ٹیچر روزانہ کی بنیاد پہ ایک نیا سبق کلاس میں لے کے آتا ہے, یہی کام والد والدہ کہتی آؤ بچوں آج ابو بکر کی باتیں کریں, آؤ بچوں آج عمر فاروق کی باتیں کریں, عثمان غنی کی, مولا علی کی باتیں کریں, تو نتائج آنے تھے. گدی سے زبان کھینچتا کہ ماں تو بچپن میں سکھا گئی ہے. رسول اللہ فرماتے میں نے دنیا میں سب کو صلہ دیا ہے, ابو بکر کو صلہ قیامت کے دن میرا رب ہی عطا فرمائے گا. ہم نے سکھانا تھا, ہم سکھا نہ سکے. ہم نے وقت دینا تھا, ہم وقت دے نہ سکے. اشفاق احمد سے کسی نے سوال کیا تھا کہ بڑے لوگوں کے بچے بڑے کیوں نہیں ہوتے؟ تو اشفاق احمد نے کہا تھا کہ بڑے لوگوں کے بچے یتیم ہوتے ہیں. باپ کے ہوتے ہوئے بھی باپ کی شفقت نہ ملے, یتیمی نہیں تو اور کیا ہے بھائی. ایک بہت بڑے خاندان کا چشم و چراغ بگڑے حالات پہ کسی نے سوال کیا, حضرت جان کی امان چاہوں گا. بڑے لوگوں سے ڈر بھی لگتا ہے, ناراض ہو جاتے ہیں. کہا والد اچھی زندگی گزار کے گھر میں چشمہ بہ رہا تھا تو آپ کا دامن کیوں خالی رہا؟ اس جوان نے بڑی خوبصورت بات کی. اس نے کہا حادثہ ہوا ہے. اس نے کہا جو وقت ہمارا تھا نا وہ وقت بھی تم لوگ لے گئے ہو, پھر ہم نے یہیں کچھ بننا ہے. اگر آپ اپنی نسلوں کو وقت نہیں دو گے تو اوروں کے ہاتھوں میں کھیلیں گے. انہیں وقت دیا کرو, ان کے ساتھ وقت گزارا کرو. صحابی رسول بننے کے جذبے کہاں سے آئے؟ نور الدین زنگی بننے کا جنون کہاں سے پیدا ہوا؟ 14 پارے حفظ کرنے کی سعادت کہاں سے ملی؟ بتائیے گا دوست. یہ گھر سے ملی. جو سکھائیں گے نتائج آئیں. گالی سکھائیں گے تو گالی آئے گی. اولاد کو نیک بنانے کا سب سے آسان طریقہ پتہ کیا ہے؟ خود نیک بن جاؤ. سبحان اللہ. اولاد نیک بنانی تو خود نیک بنو یار. اگر خود نیک نہیں ہوں گے تو کیا تقاضا کریں گے ہم ان سے؟ والد بے نمازی ہو تو اولاد نمازی بنے گی؟ معذرت سے کہوں گا, یہاں اپنے پاس سجدے نہیں ہوں گے, ماں کے پاس تو بیٹی کو سجدے کہاں سے ملیں گے؟ تو وقت دو گے تو نتائج آئیں گے. جو سکھائیں گے وہی آئے گا. فرمایا گالی نہ دینا. میرے نبی فرماتے مرغے کو گالی نہ دو. کیوں؟ فرمایا وہ تمہیں نماز کے لیے اٹھاتا ہے. یہاں رک کر کے ایک جملہ عرض کروں گا. فرمایا مرغے کو گالی نہ دو, وہ تمہیں نماز کے لیے اٹھاتا ہے. اور آج لوگ علماء کو گالیاں دیتے ہیں جو لوگوں کو دین سکھاتے ہیں.
جسے استنجا کرنے کا بھی پتہ نہیں، جو منہ میں آتا ہے وہ کہہ دیتا ہے۔ بھائی جان جس کو مصلی پہ کھڑا کرو اس کی عزت کیا کرو۔ واصف علی واصف کہتے ہیں تسلیم کے بعد تحقیق گمراہی ہوتی ہے۔ پہلے تحقیق کرو بھائی، وہ مصلی پہ کھڑے ہونے کے قابل نہ کھڑا کرو، لیکن جس کو مصلی دو اس کو عزت دو۔ لیکن ہم جس کے پیچھے نماز پڑھتے باہر جا کے اس کی پگڑی اس کا جبہ پھاڑتے۔ فقہ کا مسئلہ ہے کہ اگر دل میں اتنی بات آ جائے نا کہ میرے کپڑے امام کے کپڑوں سے اچھے ہیں، اس کے پیچھے نماز ہی نہیں ہوتی۔ تو ہم جمعرات کو کاپی پینسل لے کے چھت پہ چڑھے ہوتے ہیں جب چندہ اکٹھا کیا جاتا ہے، اور بعد میں بہانے سے پوچھیں وجی کتنے پیسے انہیں 250-300 ہوا ہے، خود اکٹھے کر لو۔ جس بندے کو اپنے امام پہ اتنا بھی اعتماد نہیں تو اس کے پیچھے نماز ہوگی؟ فرمایا پسو کو بھی گالی نہ دو۔ تو پہلی نصیحت فرمائی گالی نہیں دینا۔ دوسرا فرمایا کہ نیکی کو حقیر نہ جاننا۔ دیکھیے ہم روزانہ گھر سے نکلتے کئی بار ہمارے راستے میں روڑا پتھر آ جاتا ہے، ہم احتیاط سے گزر گئے۔ میرا کہنا یہ احساس کیوں نہیں روکتا کہ میرے بعد آنے والا میرا مومن بھائی اس راستے سے گزرے گا تو کہیں بے خبری میں اس پتھر سے نہ الجھ جائے۔ تقاضا تھا اس کو اٹھا کے سائڈ پہ رکھتے، ہم بے نیازی سے گزر گئے۔ اور یہ بھی خیال ہوتا ہے، ہم کہتے ہیں یار ادا اجر کی ہوئے گا، اور بھائی اللہ کی رحمت بندے کو بخشنے کے بہانے ڈھونڈتی ہے۔ ایک بہت بڑے محدث دنیا سے چلے گئے، کسی کو خواب میں ملے، پوچھا حضرت سناؤ قبر میں کیسے ہو؟ کہا الحمدللہ قبر جنت کا باغ ہے۔ پوچھا کون سا عمل بخشش کا سبب بنا؟ فرما دے ایک چھوٹا سا عمل کہ ایک دفعہ حدیث لکھنے بیٹھا، سیاہی میں قلم ڈبویا، باہر نکالا، لکھنے لگا کہ اس پہ مکھی آ کے بیٹھ گئی۔ فرما دے اس خیال سے قلم کو روک لیا کہ یہ مخلوق خدا ہے، پیٹ کی پیاس بجھا لے میں پھر لکھ لوں گا۔ کہتے ہیں اللہ کو میری یہ ادا پسند آئی، اللہ نے میری مغفرت فرما دی۔